حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئیے آپ ہم سب مل کر سب سے پہلے تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ معطر پسینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ نبی الانبیاء رسولوں کے پیشوا ہادی السبل ختم الرسل مولائے کل احمد مجتبی محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ایک منقبت کی فرمائش 2-3 ہفتوں سے چل رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ آج فرمائش کو پوری کرتے ہوئے اس منقبت کے 2-3 اشعار پڑھ لیں۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے منقبت سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کے 2-3 اشعار سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بارہا آپ نے اس منقبت کو سنا ہے، دل کی اتاہ گہرائیوں سے سنیں، انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا، اور اپنے دل و دماغ کو سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں لے جائیں۔ فاصلوں کو خدا را مٹا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جمی ہے، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، اپنا جلوہ اسی میں کرا دو، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، جمی ہے، جالیوں پر نگاہ جمی ہے۔ غوث الاعظم ہو، غوث الورا ہو، غوث الاعظم ہو، غوث الورا ہو، نور ہو، نور صلی علی ہو، کیا بیان آپ کا مرتبہ ہو، دستگیر اور مشکل کشا ہو، آج دیدار، آج دیدار اپنا کرا دو، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، جمی ہے، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، اور شدت غم سے گھبرا گیا ہوں،
جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جمی ہے، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے۔ اور بس آخری شعر ہوگا، اشعار تو اور زیادہ ہے، بس وقت ہو چلا، آخری شعر کہ وجد میں آئے گا سارا عالم، وجد میں آئے گا سارا عالم، جب پکارے گیا غوث اعظم، وجد میں آئے گا سارا عالم، جب پکارے گیا غوث اعظم، وہ نکل آئیں گے جالیوں سے اور قدموں میں گر جائیں گے ہم، پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جمی ہے، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، فاصلوں کو خدا را مٹا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور غالباً ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور کسی شاعر نے کہا کہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جس کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے، جس کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ حضرات محترم، آج کے اس دور پرفتن میں کن کن سمت اور کن کن گوشوں اور کن کن جہت پر گفتگو کی جائے، دل تو چاہ رہا ہے کہ اس پر بھی گفتگو ہو، اس پر بھی گفتگو ہو، اس پر بھی گفتگو ہو، لیکن وقت اور حالات اور تقاضے زبان پر لگام دینے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ وقت نہیں اتنا زیادہ کہ ہم ہر موضوع کو آپ کے سامنے لا کر کے پیش کریں، مگر وہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ طوفان نوح لانے سے اے چشم کیا فائدہ، دو بوند ہی کافی ہے اگر اثر کرے۔ اگر انسان کے دل میں خلوص ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی، خوف خدا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہوگی، تو انشاءاللہ الرحمن
ضرور بالضرور یہ باتیں ان کے دل میں اتریں گی، اور اترتی بھی ہیں الحمدللہ۔ بہت سارے لوگ جب گفتگو کو علماء کرام کی سنتے ہیں تو اپنے دل میں جگہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشَدًا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ جسے ہدایت دے وہی ہدایت پر ہے، اور اللہ جسے ذلیل کرے، گمراہ کرے، تم دیکھو گے کہ اس کا کوئی مرشد نہیں، کوئی رہبر نہیں۔ حضرات محترم، شعر میں نے پڑھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اگر اس شعر پر بھی اگر ہماری توجہ ہو جائے اور اس پہ ہم ذرا سا اپنا ذہن دوڑانا شروع کریں اور دل و دماغ کے ریشے میں ان باتوں کو بٹھانے کی سعی کریں تو انشاءاللہ الرحمن میرا وجدان کہتا ہے کہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے مسئلے حل ہوتے نظر آئیں گے۔ آج ہمارے یہاں یہ بات آتی ہے، ہوتا یہ ہے کہ ہم لفاظیوں پر اتر آتے ہیں، ہم جملوں کی بندش اور ایک انسان کے بولنے کے انداز اور بولنے کے زاویے پر محو ہو کر کے ہم اللہ اس کے رسول نے جو حکم دیا ہے اس سے ہم بھٹکتے دور ہوتے نظر آتے ہیں۔ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں تو آپ کو معلوم چلے گا کیا کیا قربانیاں دین اسلام کے لیے ہمارے نوجوانوں نے پیش کی ہیں۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نوجوان اپنے معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے۔ نوجوان اگر سدھر جائے تو پورا معاشرہ سدھرتا ہے۔ نوجوانوں کے اندر انقلاب آ جائے تو پورے معاشرے میں انقلاب برپا ہوتا ہے۔ نوجوان اگر صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے تو پھر حال یہ کہ سب کے سب صراط مستقیم پر گامزن ہونے کے کوشاں ہوتے نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاشرے کی تشکیل میں اور معاشرے کی اصلاح میں نوجوانوں کو بڑی اہمیت دی ہے، نوجوانوں کو بڑی اہمیت دی ہے، اور نوجوانوں کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ہمارے سوسائٹی اور معاشرے کے لیے، بلکہ یوں کہہ لیں دین کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوجوانوں کو آگے کھڑا کیا ہے، اور جس کی مثال ہر دور میں دی گئی اور اس دور میں بھی دی جا رہی ہے کہ آج کے دور میں بھی ایسے شاہین صفت نوجوان موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے معاشرے سدھرتے نظر آ رہے ہیں۔ سرکار کے زمانے کو دیکھ لیں یا سرکار کے بعد کے زمانے کو دیکھ لیں، سرکار کے زمانے میں ایک سے ایک کڑیل نوجوان آپ کو نظر آئیں گے، کبھی حضرت حنظلہ کی شکل میں، کبھی عمار یاسر کی شکل میں، کبھی بلال حبشی کی شکل میں، اور کبھی زید بن حارثہ کی شکل میں، کبھی خباب کی شکل میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین اسلام کی آب بیاری کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ جن کی مثال آج تک نہیں مل پا رہی ہے۔ ایسے کارنامہ دیا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ جس نوجوان کو مصطفیٰ کریم دین کی آب بیاری کے لیے چن لیں، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ آپ جانتے ہیں صحابہ اکرام کے زمانے کی بات، یوں تو صحابہ اکرام کے زمانے میں بھی آج لوگوں کو یہ لگ رہا ہو کہ حضرت آج کیسی تقریر کر رہے ہیں، کہاں سے باتیں لا رہے ہیں۔ میں اس لیے یہ باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج ہمارے نوجوانوں میں ایک بات یہ آ گئی ہے کہ بھائی دین کا ٹھیکہ ہم نے تھوڑی اٹھا لیا ہے، دین کا بیڑا ہم نے تھوڑی اٹھایا ہے، ہمیں تو بس موج مستی کرنی ہے، دنیا سے چلے جانا ہے۔ جب تک جوان ہیں
ہم جو ہے اپنے موبائلوں کے چکر میں، لیپ ٹاپ کے چکر میں، گندی پکچروں کے چکر میں، یا پھر دوسرے خرافات کے چکر میں، یا پھر جو ہے ٹاش کے اور پتوں کے اور جانے کیا کیا کے اڈوں کو آباد کرنے کے چکر میں ہم اسی فراق میں رہیں گے، اور جب جوانی ڈھل جائے گی ہماری، شادی بیاہ ہو جائیں گی، بچے پیدا ہو جائیں گے، جوانی ڈھل جائے گی، اس وقت ہم رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیں گے۔ اس لیے کہ آج نوجوانوں کا ایک مزاج بن گیا ہے، جب تک جوان ہے گناہ کرنا ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے۔ آج نوجوانوں کی سوچ بن گئی ہے، نوجوان یہ کہتا نظر آ رہا ہے کہ بھائی توبہ کرنے کے وقت کافی پڑا ہوا ہے، جب بوڑھے ہو جائیں گے ہم، داڑیاں ہماری سفید ہو جائیں گی، اس کے بعد ہم توبہ کر لیں گے۔ ابھی خون گرم ہے، ابھی نوجوانی کا عالم ہے، مزے اگر اب نہ کریں گے تو کب کریں گے، اگر عیاشیاں اب نہ کریں گے تو کب کریں گے، اگر گناہ اب نہ کریں گے تو کب کریں گے۔ ایک آج معاشرے میں بات پھیلائی جا رہی ہے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، کیا کبھی تم نے سرکار کی زندگی کا مطالعہ کیا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بچپنے اور جوانی کو مکہ مکرمہ کی سرزمین پر گزارا۔ 40 سال تک میرے آقا کفار و مشرکین کے درمیان رہے، لیکن اپنی زندگی کو اس انداز میں گزارا کہ اپنی زندگی میں، سرکار کی زندگی میں کسی نے بھی ایک حرف نہیں کہا، نہ کوئی داغ لگا سکا، اور لگا بھی کیسے سکتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر عیب سے پاک پیدا فرما دیا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان بن ثابت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھوں نے آپ جیسا خوبصورت کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور میری آنکھیں دیکھتی بھی کیسے؟ اس لیے کہ کسی ماں نے آپ جیسا خوبصورت بچہ جنا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، حتیٰ کہ آپ جیسا چاہتے تھے اللہ نے آپ کو ایسا ہی پیدا فرمایا ہے۔ تو کوئی داغ تو نہیں لگا سکتا، کوئی حرف تو نہیں کہہ سکتا، انگلی تو نہیں اٹھا سکتا، لیکن مصطفیٰ کریم کی ظاہری زندگی بھی اس انداز سے گزری ہے کہ ابھی میرے مصطفیٰ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے، لیکن کوئی امین کہہ کر پکار رہا ہے، کوئی صادق کہہ کر پکار رہا ہے، کوئی سچا کہہ کے پکار رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ مدینے کی سرزمین پر اگر کوئی سچا ہے تو وہ محمد عربی کی ذات ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ مکے کی سرزمین پر اس عرب میں اگر تمہیں کسی اچھے بھلے بہتر صاف و ستھرے پاک انسان کو دیکھنا ہو تو کسی اور کے گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، آمنہ کے در یتیم کو دیکھا جائے، محمد عربی کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے۔ اللہ اکبر، ابھی میرے مصطفیٰ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے، ابھی جوانی گزر رہی ہے مصطفیٰ کریم کی، کفاروں کے درمیان زندگی گزر رہی ہے، مشرکین کے درمیان مصطفیٰ کریم کی زندگی گزر رہی ہے، ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے، مگر عالم یہ ہے کہ مکے کے بڑے بڑے روسا، مکے کے بڑے بڑے امین و صادق جنہیں کہا جاتا تھا، وہ کہتے تھے اگر ہماری نظر میں کوئی امین ہے تو وہ محمد عربی کی ذات ہے، کوئی صادق ہے تو محمد عربی کی ذات ہے۔ یعنی مصطفیٰ کریم نے اپنی زندگی کو کفار و مشرکین کے درمیان گزارا، اس انداز میں گزارا، اس طریقے سے گزارا، قرآن بعد میں کہہ رہا ہے کہ نبی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، کفار پہلے کہہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، کفار پہلے کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ ابھی قرآن کا نزول نہیں ہوا تھا، قرآن کا نزول ابھی نہیں ہوا تھا، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا، ابھی تو مصطفیٰ کریم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے، مگر کافر پہلے کہہ رہے
قرآن تو بعد میں نازل ہوا. قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. رسول کی زندگی جو ہے تمہاری پیروی کرتے نظر آئیں گی. رسول باب قار صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے آئیڈیل ہے. اللہ اکبر. یہ قرآن نے بعد میں کہا ہے، حالانکہ قرآن بعد میں اس لیے کہا ہے، پہلے ان سے کہلوایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفاروں سے کہلوایا ہے. وجہ یہ ہے کل کو کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ بھائی یہ تو قرآن نازل ہوا اس لیے سرکار کو لوگوں نے اپنا آئیڈیل بنا لیا ہے. قرآن کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے تو لوگوں نے آئیڈیل بنا لیا ہے. ایسا نہیں. رسول کی زندگی اتنی صاف و شفاف زندگی رہی ہے، اتنی پاک و پوتر زندگی رہی ہے، اتنی دھلی ہوئی زندگی رہی ہے کہ ابھی سرکار نے اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے مگر کفار بول اٹھتے ہیں کہ ہماری نظر میں کوئی امین ہے تو محمد عربی کی ذات ہے. کسی کی جوانی کو دیکھنا ہو تو محمد عربی کی جوانی کو دیکھو، کسی کے بچپنے کو دیکھنا ہو تو محمد عربی کے بچپنے کو دیکھنا ہو، کسی کے فیصلے کو دیکھنا ہو تو محمد عربی کے فیصلے کو دیکھو. کسی کو اپنا منصف بنانا ہو، کوئی عدل کرنے والا ہو، کوئی جو ہے انصاف کرنے والا ہو، کوئی امین ہو، ہماری نظر میں تو محمد عربی کی ذات ہے. اور آپ نے وہ بھی سنا ہوگا علماء کرام کی زبانی اللہ اکبر کہ جب جو ہے خانہ کعبہ کا کچھ حصہ گر گیا تھا تو قبیلے والوں میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا کہ بھائی اب جو ہے کعبہ مکرمہ کو ہم نے درست کر دیا ہے لیکن وہ جو جنتی پتھر ہے اسے نصب کرے تو کون کرے. کوئی قبیلے کا سردار کہہ رہا تھا ہم کریں گے، فلاں قبیلے کا سردار کہہ رہا تھا کہ ہم کریں گے. اب جنگ و جدال قائم ہونے والی تھی. اس لیے کہ آپ نے علماء کرام سے یہ بھی سنا ہوگا کہ عرب کا ایک دستور ماحول تھا کہ غیرت مند لوگ ہوا کرتے تھے. وہ لوگ ان کا حال یہ ہوتا تھا ایک بار لڑائی شروع ہو گئی تو سال لڑائی چلتی تھی. یعنی عالم یہ کہ لڑائی اگر شروع ہو گئی تو پھر ختم نہیں ہوتی تھی. یہ عالم تھا. اب پتھر کے رکھنے کی باری آئی ہے. اللہ اکبر. پتھر کو نصب کرنے کی باری آئی ہے. کعبہ کو سب جو ہے اللہ کا گھر حرمت والا مقام سمجھتے تھے، سب ادب کرتے تھے، سب کعبے کا طواف کرتے تھے. سب کی خواہش یہ تھی کہ ہمارے قبیلے کا سردار جو ہے پتھر کو رکھے تاکہ ہمارے قبیلے کا نام ہو جائے. فلاں قبیلے والا سوچتا تھا کہ ہمارا سردار رکھے تاکہ ہمارے قبیلے کا نام ہو جائے. اب عالم یہ پریشانی ہے، رکھے تو کون رکھے. جھگڑے کا لڑائی کا اندیشہ. کسی نے کہا تھا ایک کام کرو، دیکھتے ہیں کل صبح کو جو سب سے پہلے خانہ کعبہ میں آئے گا وہی یا اسی قبیلے کا سردار جو ہے حجر اسود کو جو ہے خانہ کعبہ میں نصب کرے گا. اب صبح ہوتی ہے تو صبح میں جو ہے سب سے پہلے جو ہستی خانہ کعبہ میں تشریف لاتی ہے، جو ذات آتی ہے، وہ ذات آپ کے ہمارے آقا محمد عربی کی ذات ہے. سبحان اللہ. سرکار سب سے پہلے خانہ کعبہ میں تشریف لائے. جب سرکار آئے تو سب بول اٹھے کہ جو آیا ہے یہ تو ایسا ہے کہ اسے ہم نے کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، اسے ہم نے کبھی غلط بیانی کرتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ تو فیصلہ کرنے والا انسان ہے. اسے کی جوانی بے داغ ہے، ان کا بچپنا بے داغ ہے، ان پر کوئی حرف نہیں، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. لہذا یہ جو فیصلہ کر دے وہ ہمیں منظور ہے. ہر قبیلے والے نے کہا تھا کہ ہمیں ان کا فیصلہ منظور ہے. آپ دیکھیں ابھی مصطفیٰ کریم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے مگر کفار و مشرکین نبی کو اپنا حاکم تسلیم کر رہے ہیں، نبی کو اپنا جو ہے فیصل تسلیم کر رہے ہیں. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو سب ماننے کو تیار ہو گئے. سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم چادر کو بچھا دیتے ہیں اور بچھانے کے بعد جو ہے حجر اسود کو چادر کے درمیان رکھ دیتے ہیں اور رکھنے کے بعد کہتے ہیں ہر قبیلے کا ایک شخص آ جائے اور چادر کے کونوں کو پکڑ لے. ہر قبیلے کا ایک فرد آتا ہے، چادر کے کونوں کو پکڑ لیتا ہے اور سرکار کہتے اٹھایا جائے. سب مل کر اٹھاتے ہیں اور جب تھوڑا اوپر اٹھتا ہے سرکار پتھر کو لیتے ہیں اور نصب فرما دیتے ہیں. سرکار کے عدل کو دیکھیں، سرکار کے فیصلے کو دیکھیں اور سرکار کی حکمت کو دیکھیں کہ عالم یہ
پتھر اس کی جگہ پر نصب بھی ہو چکا ہوتا ہے، مگر لوگوں کے درمیان نا اتفاقی نہیں ہوتی ہے بلکہ سب کے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ میں پوچھنا بھی چاہتا، عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ میرے مصطفیٰ کی کریم کی زندگی کا مطالعہ تو کریں نا، ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے لیکن زندگی کتنی بے داغ ہے، زندگی کتنی پیاری ہے، اللہ اکبر، بچپنا کیسا ہے، جوانی کیسی ہے سرکار کی۔ آج ہم کہتے ہیں ہم سرکار کی امت ہیں، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ قرآن نے کہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ فرماتا ہے تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ کس بنا پر بہترین امت ہو؟ قرآن نے وہ بھی کہا تم اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اس لیے تم بہترین امت ہو۔ جس امت کی تعریف و توصیف، جس امت کی شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے، آج اس امت کا حال یہ ہے، آج اس امت کا طریقہ یہ ہو گیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آج ہم ایک دوسرے سے نالا ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ آج اس امت کا حال یہ ہے کہ بدامنی کے شکار ہوتی نظر آ رہی ہے امت۔ آج اس امت کا حال یہ ہے فرائض و واجبات کو ترک کرتی نظر آ رہی ہے امت۔ آج اس امت کا حال یہ ہے کہ نمازیں چھوٹ رہی ہے مگر کوئی پرواہ نہیں۔ آج اس امت کا حال یہ ہے کہ فرائض چھوٹ رہے ہیں مگر کوئی پرواہ نہیں۔ آج اس امت کا حال یہ ہے چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر کے گھنٹوں گھنٹے گفتگو کرتے ہیں، لیکن جب نماز کے لیے آتے ہیں تو حال یہ کہ جلدی جلدی نماز پڑھ کے بھاگنا چاہتے ہیں۔ اگر نماز پڑھ بھی رہے ہیں تو کہتے ہیں بھائی جلدی جلدی نماز پڑھ کے ہم کو نکلنا ہے۔ پوچھا جائے کہ نماز پڑھ کے جلدی جلدی کیوں نکلنا چاہتے ہو تو کہتے ہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا میرے پاؤں میں درد شروع ہو جاتا ہے، میرے پاؤں میں تکلیف ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، میں پوچھنا چاہتا ہوں تمہاری شان کو اللہ نے قرآن مجید میں نازل کیا ہے اور کہا کہ تم بہترین امت ہو، تم اچھائی کی تعلیم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، لیکن برائی سے منع کرنا اور اچھائی کی تعلیم دینا یہ اسی کی شان، اسی کی صفت ہو سکتی ہے جو پہلے خود اچھا کام کرے، برے کام سے اپنے آپ کو بچائے۔ آج ہم اپنی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو آج ہمارا حال یہ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک ہم اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے ہم بڑی لمبی چوڑی باتیں کرتے ہیں، خاندان کے حوالے سے ہو، ذاتیات کے حوالے سے ہو، دوستی کے حوالے سے ہو، ریلیشن شپ کے حوالے سے ہو، اپنے پارٹنر کے حوالے سے ہو، رشتہ داری کے حوالے سے ہو، ہم بڑی جلدی سے اپنے سینے کو آگے کر دیتے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ہم پیچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے، یا یوں کہتے ہیں یہ جانکار لوگوں کا کام ہوتا ہے، یا یوں کہتے ہیں یہ مولانا مولوی لوگوں کا، امام لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ ہمیں اس سے کیا سروکار ہے، ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ مجھے ایک بات اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیں، جو طریقہ آج آپ نے ہم نے اختیار کیا ہے، اگر یہی طریقہ، اگر یہی ضابطہ اور یہی طریقہ صحابہ کرام اپناتے تو کیا دین آج ہم تک آتا، کیا دین آج پھیلتا؟ آپ جانتے ہیں دنیا کے خطے خطے میں، کونے کونے میں آج اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ آج ایسی ایسی زمین اور ایسی ایسی جگہ جس کے تعلق سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، خیال بھی نہیں کر سکتے، آپ کے وہم گمان میں بھی نہیں آ سکتا، ان جگہوں پر آج دین کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ آپ جانتے کتنی تکلیفیں برداشت کر کے صحابہ کرام کبھی ہندوستان کی سرزمین پر آئے ہیں، کبھی چین کی سرزمین پر آئے ہیں، کبھی شام گئے ہیں، کبھی عراق گئے ہیں، کبھی یمن گئے ہیں۔ کس لیے گئے ہیں؟ دین کی دعوت دینے کے لیے گئے ہیں، دین کی تبلیغ و ترغیب ارشاد کے لیے گئے ہیں۔ آپ جانتے کئی کئی مہینوں کا سفر ہوتا تھا، گھوڑے کا سفر ہوتا تھا، جو ہے اونٹوں کا سفر ہوتا تھا، گھوڑے اونٹوں میں بیٹھ بیٹھ کر کے جو ہے کمر ٹیڑھی ٹیڑھی ہو جایا کرتی تھی، کمر جھک جایا کرتی تھی، چل چل کے پاؤں میں آبلے پڑ جاتے تھے، مگر ایسے عالم میں بھی دین کی تبلیغ کرنا نہیں چھوڑتے تھے، دین کی دعوت دینا نہیں چھوڑتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کہا جائے کہ فلاں محلے میں پروگرام ہم نے رکھا ہے اور چند نوجوان سے کہا چلو بھائی ہمارے ساتھ ہم جو ہے ذرا لوگوں کو دعوت دیں گے، تو آج کہتے ہیں ہمارے کو فلاں کام ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے کو فلاں کام ہے، کوئی بھی آنے کو تیار نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آ بھی رہا ہے تو اس کا حال یہ ہے کہ بس 5 منٹ آپ کے ساتھ رہا، ایک نام لکھا دیا رجسٹر میں کہ میں دعوت دے رہا تھا، پھر وہ پیچھے سٹر لیتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جو طریقہ آج ہمارا رہا ہے، اگر یہی طریقہ صحابہ کا رہا ہوتا تو مجھے بتاؤ کہ دین آج ہم تک اور آپ تک آتا؟ آپ کو اس دین کی قدر
نہیں ہے، آپ کو اس دین کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں اس دین کی اہمیت کیا ہے، اس دین کا اندازہ، اس دین کی افادیت کیا ہے، آپ جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس دین کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلو، اللہ اکبر، جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان بن جاتا ہے، ایمان والا ہو جاتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، جب اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اس کا حال یہ ہے اگر وہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلا جائے گا اور جب جنت میں جانے کی باری آئے گی، جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ اکبر، فرمایا کہ حدیث پاک میں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا وہ سوچے گا کہ سب جنت میں چلے گئے، اب تو جنت بھر گئی ہوگی، پتہ نہیں میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا، اس لیے کہ وہ گھسٹتے گھسٹتے آئے گا، لڑکتے لڑکتے آئے گا، یعنی سڑکتے سڑکتے آئے گا۔ عالم یہ کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کہ بھائی کیسے کیسے وہ پہنچے گا، جنت کے قریب قریب جائے گا، اس کا حال اللہ اکبر۔ ایسا آدمی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا وہ سوچے گا کہ بھائی جنت میں میرے کیا جگہ ہوگی، سب سے آخر میں جا رہا ہوں، مجھے کیا ملیں گی؟ تو فرمایا گیا جب وہ یہ سوچے گا تو آواز آئے گی، اے بندے، دنیا میں جو تو رہا کرتا تھا اس دنیا کا 10 گنا جنت میں جگہ میں نے تجھے عطا فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس دنیا کا 10 گنا زیادہ حصہ میں نے تمہیں جنت میں عطا فرما دیا ہے۔ یہ دین کی بدولت ہے، یہ اسلام کی بدولت ہے۔ آپ ایمان لے کر کے آئے ہیں، اسلام کے دامن میں آ گئے ہیں، اگرچہ آپ کے گناہ حد سے سوا ہے۔ آپ ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو، مسلمان کو جنت میں داخل فرمائے گا، اس کی 3 وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جو ہے جنت میں داخل فرما دے گا، اور ایک یہ کہ حساب و کتاب کے بعد جنت میں داخل فرمائے گا، اور ایک معاملہ یہ ہوگا کہ پہلے اسے جہنم میں ڈالے گا، اس کے اعمال کی سزائیں اسے ملیں گی، اس کے بعد پاک و صاف ہو کر کے پھر وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ اگر ہم گنہگار ہو جائیں، ہم خطا کار ہو جائیں، سیاہ کار ہو جائیں، لیکن اگر ایمان مضبوط ہے ہمارا، ایمان مستحکم ہے ہمارا، اور ایمان کے ساتھ دنیا سے ہم چلے گئے تو انشاءاللہ الرحمن جنت میں ضرور داخلہ ہوگا انشاءاللہ۔ شرط یہ ہے کہ ایمان بچانا ہے۔ مگر یہاں پر رک کر ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں، ایمان بچانے کے لیے آپ کو ایمان کے تقاضے کو پورا کرنا ہوگا۔ ایمان بچانے کے لیے آپ کو نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی، ایمان بچانے کے لیے آپ کو روزوں کی پابندی کرنی ہوگی، ایمان بچانے کے لیے آپ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام نافذ فرمائے ہیں ان احکام کی پابندی کرنی ہوگی۔ آپ آج لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی چلو ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اب ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب حال یہ ہوتا اس کا کہ وہ بندہ گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، گناہ پہ گناہ کر رہا ہے۔ حدیث پاک میں آیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اب اگر وہ نیک عمل کرے تو پھر وہ دھبا مٹ جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ فرماتا ہے بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اگر آپ نے گناہ کر لیا ہے، توبہ کر لے، نیک عمل کر لے، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ بھی ہے، اگر آدمی سے کوئی غلطی ہو جائے تو توبہ بھی کر لے اور ساتھ ساتھ کچھ صدقہ بھی کر دے، کچھ خیرات بھی کر دے۔ ادھر توبہ اللہ قبول فرمائے گا، ادھر کچھ خیرات کرنے کی وجہ سے، کیونکہ نیک عمل ہے تو نیک عمل کرنے کی وجہ سے اللہ گناہوں کو مٹا دے گا۔ سبحان اللہ۔ قرآن نے یہی کہا ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا انسان جب گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک کالا سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے۔ اب اگر وہ نیک عمل کر لے دھبا مٹ جاتا ہے، لیکن اگر وہ نیک عمل نہ کرے، توبہ نہ کرے، اپنے آپ کو رجوع نہ کرائے تو پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، ایک اور دھبا پڑتا ہے، پھر اور گناہ کرے ایک اور دھبا پڑتا ہے، اسی طریقے سے گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے۔ اب حال یہ کہ اس کا دل کالا ہو جاتا ہے۔ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے اب اسے اچھی چیزوں کی اور برے چیزوں کی تمیز نہیں ہوتی۔ اب حال یہ کہ عالم تقریر کر رہا ہے مگر وہ موبائل میں مصروف ہے۔ اب حال یہ قرآن کا درس ہو رہا ہے مگر وہ گانوں میں مصروف ہے۔ اب حال یہ اذان کی آواز آ رہی ہے مگر وہ جو ہے گانوں میں چائے کی چسکی میں مصروف ہے۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ اس کا دل کالا ہو چکا ہوتا ہے، وجہ یہ کہ اس کا دل بالکل کالا ہو چکا ہوتا ہے، اسے اچھے برے کی
کی تمیز نہیں ہوتی۔ آج ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنے آپ کے حوالے سے دیکھیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے، آذان کی آواز آتی ہے، اگر ہم مسجد کے باہر بیٹھے رہتے ہیں تو ہم اپنے دل کے تعلق سے سوچیں کہ یہ ایسا تو نہیں کہ ہمارا دل کالا ہو چکا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا دل سیاہ ہو چکا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم راندہ درگاہ ہو چکے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں اسی کو بلاتا ہے، اللہ جس سے پیار فرماتا ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے۔ اگر بندہ کتنا بڑا ہی وحدت الوجود کی گفتگو کر لے، اور آج حال بھی یہ ہے کہ ہاتھ میں کڑے ہیں بھائی صاحب، اب حال یہ کہ آج ایسے عالم، کیونکہ میں کرناٹک کی سرزمین میں رہ چکا ہوں، دیکھ رہا ہوں، اب حال یہ کہ بھائی نماز کے بارے میں اتنی پابندی نہیں ہوتی ہے، دین کے حوالے سے اتنی پابندی نہیں ہوتی ہے، مگر بات یہ کہ بھائی ابھی بولو تو ابھی میں غوث پاک کو بلا دیتا ہوں، ابھی بولو تو ابھی میں ولی جو ہے فلاں ولی کو بلا دیتا ہوں، ابھی بولو تو ابھی تمہارے حضرت علی سے بات کرا دیتا ہوں۔ اب ایسے لفاظی اور ایسے جھوٹے جعلی پیر دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں کہ جنہوں نے دین کا مذاق بنا کے رکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں اگر علی کو بلانا اتنا آسان ہوتا، اگر غوث کو بلانا اتنا آسان ہوتا تو جتنے بے نمازی ہیں ہر بے نمازی کے ساتھ کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی ہوتا۔ آپ جانتے ہیں سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کی میت میں بھی نہیں جانا چاہیے، یہ میرے غوث کا فرمان ہے، اور یہ بے نمازی یہ کہہ رہا ہے کہ غوث کو بلا دوں، اتنا آسان تھوڑی ہے میرے دوست۔ یہ لوگوں کو جو ہے گمراہ کرنے کا ایک نیا ہتھ کنڈا طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ مسجد کے گیٹ پر بیٹھے ہیں بیڑیاں پی رہے، مسجد کے دروازے پر بیٹھے نماز چھوڑ رہے، پوچھا جائے کیوں نماز نہیں پڑھتے تو کہتے ہیں دل کو پاک کرنا چاہیے، دل کو صاف کرنا چاہیے، دل پاک ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہاری عبادت کو قبول کرے گا۔ میں نے پوچھا بھائی صاحب بتاؤ مجھے دل پاک کرنے کا ذریعہ کیا ہے، دل پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو پھر اب وہ عالم یہ کہ پھر وہ ادھر ادھر دائیں بائیں کرنے لگے، اس لیے کہ اس کا کوئی مکمل ان کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے دوست، اگر انسان گناہ کرے اور پھر نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی برکت سے اس کے گناہ کو معاف فرمائے گا۔ اگر انسان گناہ کر لے اللہ کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرے تو توبہ کرنے کی برکت سے اللہ اس کے گناہ کو معاف فرمائے گا، چاہے جائے کہ نماز کو چھوڑتا جائے، چاہے جائے کہ وہ گناہ پہ گناہ کرتا جائے، چاہے جائے کہ وہ بدعمالیاں کرتا جائے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کے کپڑے میں داغ لگ گیا ہے، آپ کا کپڑا میلا ہو چکا ہے، آپ بازار صابن لاتے ہیں اور صابن سے دھو دیتے ہیں، کپڑا آپ کا صاف ہو جاتا ہے، کپڑا آپ کا پاک ہو جاتا ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ میرا کپڑا جو ہے گندا ہو چکا ہے، بس ایسے ہی بیٹھے ہو، اللہ تو پاک کرنے والا ہے، صاف کرنے والا ہے، وہ صاف کر دے گا۔ تو آپ جتنا بیٹھے رہے دھول پڑتے اتنا ہی اور گندا ہوگا، مگر وہ کپڑا صاف نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ کپڑے کو پاک و صاف کرنے کے لیے پانی اور صابن کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر انسان گناہ کر لے تو رب کی بارگاہ میں آ جائے اور استغفار کے صابن سے، ندامت کے آنسو سے بندہ رب کی بارگاہ میں رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس کے دل کو دھو دے گا، اس کے دل کو پاک و صاف کر دے گا۔ یہ کون سا طریقہ ہم نے اختیار کر لیا ہے، یہ کون سا طریقہ ہم نے اپنا لیا ہے؟ آج ایسے لوگوں کی بہت زیادہ بھرمار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب باتیں بہت ساری کرنی، ابھی تو میں یوں سمجھے بس تمہیدی جملے بیان کر رہا ہوں، ابھی حدیث پاک میں نے بیان نہیں کیا۔ جو نوجوانوں کے حوالے سے جو باتیں کرنی تھی وہ باتیں بھی میری جو ہے رہ گئی، انشاءاللہ پھر زندگی وفا کے تو ضرور بیان کروں گا، لیکن اتنی بات تو ضرور کہوں گا، اگر آج بھی آپ نہیں سنبھلے، آج بھی آپ نہیں سدھرے، اگر آج بھی آپ راہ راست پہ نہیں آئے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ پر ظلم پہ ظلم ہوگا، آپ کو کاٹ دیا جائے گا، مگر آپ پر ظلم ہوگا، آپ کو کاٹ دیا جائے گا اور آپ دعا کرتے رہیں گے مگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس قوم سے کبھی بھی اپنی نعمت کو نہیں لیتا کہ جو قوم خود اس کی نعمت کو بدلنے کا یا اس سے دور ہونے کا قصد قوم نہیں کرتی۔ یعنی کہ اگر آپ جیسا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ویسا ہی کرے گا۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں بندہ جیسا
جیسا میرے حوالے سے گمان کرتا ہے میں بندے کے لیے ویسا ہی ہو جاتا ہوں۔ اگر بندہ یہ گمان کرتا ہے میرا رب قریب ہے مجھے معاف فرما دے گا، اللہ فرماتا ہے میں اسے معاف فرما دیتا ہوں۔ بندہ سوچا میرا رب جو ہے توبہ قبول فرمانے والا ہے، میری توبہ قبول فرما لے گا، میں اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہوں۔ بندہ سوچتا میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے میری گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ فرماتا ہے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ آپ جیسا حسن جیسی جو ہے آپ یہ رکھیں گے، توکل کریں اللہ کی ذات پر، اور جیسا گمان رکھیں گے اللہ تعالیٰ اسی گمان کے حساب سے آپ کو صلہ عطا فرماتا ہے۔ لہذا اپنے گمان کو بہتر بنائیے، بدگمانی سے بچیے، اور ساتھ ساتھ اعتقاد رکھیے کہ اللہ کریم ہے، وہ کرم فرمانے والا ہے، وہ تواب ہے، توبہ قبول فرمانے والا ہے، وہ ہر برائی سے ہمیں بچانے والا ہے۔ بس اسی سوچ کو سامنے رکھ کر کے آپ جو ہے گناہوں سے بچیے، نیک اعمال کیجیے، انشاءاللہ دیکھیں آپ کو نماز سے اتنی محبت ہو جائے گی، نماز سے اتنا پیار ہو جائے گا کہ نماز کے بغیر آپ کا دل نہیں لگے گا۔ صحابہ کرام کی زندگی کو مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم چلے گا کہ جب مسجد سے باہر نکلتے تو ایسے تڑپتے کہ جیسے زندہ مچھلی کو پانی سے نکال کر کے خشکی میں رکھ دیا ہو، مچھلی کیسے تڑپتی ہے کہ کب مجھے پانی میں ڈالا جائے، ویسے صحابہ تڑپتے تھے کہ کب آزان ہو اور ہم مسجد میں واپس آئے۔ یہ صحابہ کا طریقہ تھا۔ اور منافقوں کے حوالے سے فرمایا گیا کہ منافقوں کا طریقہ یہ ہے جس طریقے سے چڑیا کو جو ہے پنجرے میں بند کر دیا جائے، چڑیا سوچتی ہے کب دروازہ کھلے اور ہم پنجرے سے باہر چلے جائے، یہ منافقوں کا طریقہ ہے کہ نماز کو آ تو رہے ہیں مگر سوچتے ہیں اتنی چھوٹی چھوٹی صورت پڑھنی چاہیے، 1:30 بجے سے پہلے تقریر ختم ہو جائے، 40 پہ نماز مکمل ہو جائے، اور جلدی، بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں 10 منٹ کی تقریر ہو جائے، کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی نماز 5 منٹ میں ختم کر کے جلدی دعا کر کے بس ختم کر دو۔ یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، سب کا اپنا اپنا ذوق رہتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ منافقوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ نماز لے آتے تو تھے مگر جلدی باہر نکلنا چاہتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز سے لگاؤ جو نہیں ہوتا تھا، نماز سے دلچسپی جو نہیں ہوتی تھی، ایک رسم کے مطابق مسجد آ جایا کرتے تھے۔ مگر صحابہ کرام جو ہے وہ نماز کو رسماً نہیں ادا کرتے تھے بلکہ اللہ کا حکم سمجھ کر کے اور نبی کی سنت سمجھ کر کے صحابہ کرام نماز کو ادا کیا کرتے تھے۔ اور جو ایسا کرتا ہے، ایسا کرتا تھا اور ایسا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر عطا فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں تو آپ کو معلوم چلے گا اللہ کے وہ بھی نیک اور بندے جو ہے دنیا سے گزرے ہیں کہ ہتھوڑا اٹھاتے تھے، لوہار تھے، ہتھوڑا اٹھاتے تھے لوہے میں مارنے کے لیے، اور جیسے اٹھاتے تھے آذان کی آواز آتی تھی تو اسے مارتے نہیں تھے، ویسے چھوڑ کر کے نماز میں چلے جایا کرتے۔ اللہ اکبر! ایسے ایسے گزرے اللہ والے کہ سوئی میں دھاگا ڈالتے تھے، اور ڈالتے ڈالتے اگر آذان کی آواز آ گئی تو دھاگے کو اس پار سے اس پار نکالتے نہیں تھے، سوئی دھاگا کو ویسے پھینک کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ جاتے تھے، اس لیے کہ بلاوا اللہ کی بارگاہ سے آ رہا ہے، اللہ کا منادی ندا کر رہا ہے، آؤ خدا کی بارگاہ میں، آؤ اس عظیم بارگاہ میں، آؤ اس دربار میں جس دربار سے کوئی خالی نہیں جاتا، آؤ اس بارگاہ میں جس بارگاہ میں جو جتنا مانگتا ہے اتنا اسے عطا کراتا ہے، بلکہ اس سے سوا اللہ اسے عطا فرماتا ہے، اس لیے کہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ 10 مانگے اللہ 100 عطا فرماتا ہے، آپ 100 مانگے اللہ لاکھ عطا فرماتا ہے۔ یہ دنیا دار ہے، اگر آپ 10 مانگے تو 5 دے گا، 5 مانگے تو 2 دے گا، مگر وہ خدا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ 10 مانگے تو 1000 دے گا، 1000 مانگے تو کروڑ دے گا، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ لوگ تھے کہ جو سوئی میں دھاگا ڈالتے تھے مگر آذان کی آواز آ جائے چھوڑ کر کے نماز پہ آ جایا کرتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہم مسجد کے باہر بیٹھے رہتے ہیں، مسجد سائے میں بیٹھے رہتے ہیں، آذان کی آواز آ رہی ہے لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا یہ ہمیں ہماری محبت ہے؟ کیا یہ ہمارے دل میں یہ خدا کا خوف ہے؟ کیا یہ نبی کی محبت ہے؟ کیا صحابہ کرام نے یہی طریقہ دیا ہے؟ کیا ہمارے بزرگوں نے یہی طریقہ دیا ہے؟ آپ باتیں بہت ساری ہو گئی، میں نے پہلے کہا تھا بہت ساری باتیں رہ کے نوجوان حال میں گفتگو کی نہیں، انشاءاللہ پھر کبھی کروں گا، لیکن اتنی بات کہ میرے دوست نوجوان ساتھیوں، اب بھی وقت ہے سنبھلنے کی، سدھرنے کی اور اپنی زندگی کو سجا لینے کی۔ شاعر نے کہا نا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ذلیل و خوار، آج ہے نا ہمارا حال ہے، ذلیل ہو رہے ہیں، ہاں ذلیل ہو رہے ہیں ہم، مگر پھر بھی ہم نہیں سوچ رہے کہ عزت دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔
جو عزت دے رہا ہے اس کی بارگاہ میں آ جائیں، اس بارگاہ میں جبین کو جھکا دے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے ہے۔ ہم ذلیل ہو رہے ہیں، ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن چکی ہے، اور اس کے باوجود ہم جہاں عزت ملنی ہے اس جگہ پہ ہم نہیں آ رہے ہیں۔ خدا را اپنے آپ کو سنبھالیے، سدھریے، سمجھیے اور زندگی کو اور آخرت کو سجا لیجیے۔ انشاءاللہ آج یہاں کریں گے آپ تو آخرت آپ کی بہتر ہوگی۔ جوانی کے دن ہی ہوتے ہیں اعمال نیک عمل کرنے کی، عبادت کرنے کے۔ بڑھاپے میں تو شیر بھی جب نہیں کر پاتا شکار تو بھی غار میں بیٹھ جاتا ہے۔ جوانی کو ایک چیز بتا دوں، انسان کی زندگی میں 4 کیٹیگریز ہوتے ہیں، 4 کیٹیگریز، آخری بات بس، 4 کیٹیگریز۔ ایک ہوتا ہے بندر کی زندگی، ایک ہوتا ہے کتے کی زندگی، ایک ہوتا ہے گدھے کی زندگی، اور ایک ہوتا ہے الو کی زندگی۔ ہاں یہ مجھے کتابوں میں نہیں، وہ مجھے کسی نے کہا ہے، اس بات کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ 4 طرح کی زندگی ہوتی ہے انسان کی زندگی میں، اسٹیپ ہوتے ہیں اس کے۔ بندر کی زندگی یہ ہمارے بچوں کی زندگی، بچوں والی زندگی، ادھر ادھر کودنا پھاندنا، یہاں جانا وہاں جانا، یہ ہمارے بندر والی زندگی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے کتے کی زندگی، جوانی کی زندگی، ادھر ادھر منہ مارتے پھرنا، اس کے پیچھے اس کے پیچھے، لڑکیوں کے پیچھے، فنا کے پیچھے، عیاشیوں کے پیچھے بھاگتے رہنا، یہ کتے والی زندگی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے زندگی گدھے کی زندگی، کمانا لانا، کمانا لانا، کھانا کمانا لانا، بس یہ رہتی ہے شادی کے بعد، وہ والی زندگی۔ اور ایک زندگی ہوتی ہے آخر میں، وہ ہوتی ہے الو کی زندگی۔ الو بس آنکھ بن کے بیٹھا، اس کو کوئی مطلب نہیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، وہ ہوتا ہے بڑھاپے کی زندگی۔ ہاں یہ کتابی والی بات نہیں ہے، کسی نے کہا اس کو بیان کر رہا ہوں، اس کو آپ اپنے اوپر نہ لیں، یہ صرف اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو مثال جنہوں نے بھی دیا ہے یہ اس لیے دیا ہے کہ بھائی اپنی زندگی کو ان 4 جانوروں سے مختلف بناؤ، الگ بناؤ۔ تمہاری زندگی بندر والی زندگی نہیں ہونی چاہیے، بچپن والی زندگی، بلکہ تمہاری زندگی وہ ہو جو زندگی سرکار غوث پاک نے گزاری ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک کا بچپنا کہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، مگر حال یہ کہ ماں نے کہا تو جھوٹ نہیں بولنا تو نہیں بول رہے ہیں۔ اور دوسری زندگی جو میں نے کہا جوانی کی زندگی، وہ آپ کی جوانی کی زندگی اس جانور کی طرح نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ کی جوانی کی زندگی حسنین کریمین کی زندگی کی مشابہ ہونی چاہیے، کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا دین کی آپ بیانی کے لیے۔ اور آپ کے جو ہے شادی والی زندگی وہ ابو بکر و عمر و عثمان علی کی زندگی ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، کہ جنہوں نے شادیاں بھی کی، اس بال بچوں کی پرورش بھی کی، مگر ساتھ ہی ساتھ اپنا تن من دھن دین اسلام کے وقت فرما دیا۔ ایسی زندگی ہونی چاہیے۔ اور آخرت کی زندگی جو آپ کی ہونی، آخری والی زندگی جو آپ کی ہونی چاہیے، وہ زندگی آپ کی صحابہ اکرام میں ان مقدس بزرگ ہستیوں کی ہونی چاہیے، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم اور دیگر صحابہ اکرام جو سن رسیدہ تھے، ان کی زندگیوں کی طرح ہونی چاہیے کہ آنکھیں نہیں ہیں مگر دل یاد الہی میں مصروف ہے، ضعیف ہو چکے ہیں مگر دل یاد الہی مصروف ہے۔ آپ اپنے بچپنے کو دیکھیں، جوانی کو دیکھیں، شادی کے بعد کی زندگی کو دیکھیں یا بڑھاپے کی زندگی کو دیکھیں۔ بچہ ہو تو بچہ بھی سمجھ جائے، جوان ہو تو جوان بھی سمجھ جائے، شادی والا ہو تو شادی والا سمجھ جائے، اور بوڑھے حضرات ہیں تو وہ بھی سمجھ جائے کہ ہم کو زندگی کیسے گزارنا ہے نا۔ ان باتوں کا خیال رکھیے۔ بولنے میں کوئی غلطی ہو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اعلان میں نے پچھلے جمعہ کو بھی کہا تھا اور آج بھی کہ آج میری روانگی ہے، آپ سب حضرات دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میرے سفر کو آسان سے آسان تر فرمائے اور ہر ارکان کو صحیح طریقے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ میں بھی دعا کروں گا ہمارے تمام سنی مسلمان، جنتی مسلمان، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر کی زیارت اور سرکار کے روزے کی حاضری نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔